جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں جو چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ اس میں جو چیپٹر ہے نیکسٹ ہمارے پاس باب من رأى ترک النقیر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتاً لا من غیر رسول، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی جائے اور آپ اس پر انکار نہ کریں، جسے ہم تقریر کہتے ہیں، یعنی سائلنٹ اپروول آپ علیہ السلام کی، تو وہ حجت ہے۔ لا من غیر رسول، غیر رسول سے یہ حجت نہیں ہے، یعنی رسول کے علاوہ اگر کوئی کسی منکر کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کی خاموشی اس عالم، محدث، فقیہ، صحابی، تابعی، تبع تابعی کی حجت نہیں ہو سکتی۔ تو تشریح میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام خطا سے معصوم اور محفوظ تھے، اور آپ کا انکار نہ کرنا اس فعل کے جواز کی دلیل ہے۔ دوسرے لوگوں کا سکوت جواز کی دلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محبت وحی نہیں ہے، یعنی ان پہ وحی نہیں اترتی۔ بعضوں نے کہا کہ اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابہ کے سامنے یا ایک مجتہد نے ایک بات کہی اور دوسرے صحابہ نے یا مجتہدوں نے اس کو سن کر اس پر سکوت کیا تو یہ اجماعی سکوتی کہلائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی حجت ہے۔ لیکن امام بخاری اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سکوت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت ہے۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ فقہاء اور محدثین کا سکوت، یعنی اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ایک فقیہ یا ایک محدث کوئی رائے بیان کرتا اور بقیہ محدثین اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے۔ تو جب بقیہ خاموشی اختیار کرتے تو اس کو اجماع بنا لیا جاتا کہ بقیوں نے اختلاف کا اظہار نہیں کیا، اس لیے یہ اجماع بن گیا۔ تو اجماع سکوتی جو ہے وہ حجت ہے، یعنی جس میں میجورٹی جو ہے وہ خاموش رہتی ہے کسی رائے کے بارے میں، یعنی اس سے اختلاف نہیں کرتی، گویا ان کا اختلاف نہ کرنا ان کی موافقت ہے کہ وہ ایگری کر رہے ہیں۔ تو یہ بات امام بخاری جو ہے وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر چونکہ وحی اترتی تھی تو آپ لازماً اختلاف کریں۔ باقی علماء جو ہے فقہاء، محدثین کسی بھی وجہ سے کسی مسئلے میں اپنی رائے جو ہے وہ دینے سے پرہیز کر سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈر اور خوف ان کے اوپر طاری ہو سکتا ہے، کوئی اور مصلحت ان کے سامنے ہو سکتی ہے، کوئی حکمت مد نظر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی وحی نازل نہیں ہوتی کہ وہ ان کا کوئی نبوی فریضہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متع کی حرمت برسر ممبر بیان کیا اور دوسرے صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو گویا اس کی حرمت پر اجماعی سکوتی ہو گیا۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ دوسرے صحابہ انفرادی طور پہ اس چیز کو بیان کرتے رہے، جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماعی سکوتی جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ مخالف رائے رکھنے کے باوجود آپ بعض اوقات خاموشی اختیار کر جاتے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ عمر کے زمانے میں تو نہیں بولتے تھے، متع کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتے تھے، بعد میں آپ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ کس کی جرأت ہے کہ عمر کے سامنے بولے یا ان سے اختلاف کرے۔ تو تقریر جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ امام بخاری کے اصول فقہ بھی ہیں، اصول استدلال بھی ہیں، کہ امام بخاری کن اصولوں کی روشنی میں شریعت سے استدلال کو جو ہے وہ درست سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اہل حدیث مدارس میں بھی صحیح بخاری کو ایک آپ کہہ لیں کہ جی حدیث کی کتاب کے طور پہ، محض کتاب کے طور پہ پڑھا دیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو مسلکی مسائل ہیں ان سے دلیل پکڑ لی جاتی ہے، جیسے رفع الیدین کی دلیل، فاتحہ خلف الامام کی دلیل۔ لیکن یہ ہے کہ امام بخاری کے اصولی موقف کیا تھے، امام بخاری بطور فقیہ جو ہے وہ کن اصولوں سے استدلال کرتے تھے، ان کی اصول فقہ کیا تھی، اس حوالے سے بہت کم طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے یا ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اصل تو یہ اصول ہے،
بخاری کی اتباع کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ امام بخاری کو آئیڈیالائز کرتے ہو تو آپ ان کی چند حدیثیں جو ہے ان کے صرف ترجمے پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کو آئیڈیالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام بخاری کے اصول فقہ کے اوپر تربیت پا کے کتاب و سنت سے اسی طرح سے استدلال کرو جیسا کہ امام بخاری استدلال کیا کرتے تھے، یا ان کے ہاں استدلال کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو نیکسٹ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے کہ یعلف باللہ ان ابن الصیاد الدجال، کہ جابر بن عبداللہ جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے۔ قلت تحلف باللہ، اب راوی نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں۔ قال انی سمعت عمر یحلف علی ذلک عند النبی، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کے اوپر قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے، فلم ینکرہ النبی، تو آپ علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں فرمایا۔ تو گویا آپ علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس بات سے امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سکوت جو ہے وہ دلیل ہے، آپ علیہ السلام کا سکوت جو ہے وہ حجت ہے، آپ علیہ السلام کی سائلنٹ اپروول جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شرعی دلیل ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات کہی گئی، کی گئی، آپ اس پہ خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کرنا اور وہ کام کرنا اس کا جواز ہے۔ تو حضرت عمر نے آپ علیہ السلام کے سامنے قسم اٹھا کے ابن سیاد کے بارے میں کہا کہ دجال ہے، آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اب ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ابن سیاد دجال ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنا جائز ہے۔ اب وہ ہے کہ نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے جو ہے نا وہ روایتیں پڑھی ہیں صحیح مسلم وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس قول کے کہنے کا جواز ہے، اس سے اب یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ وہی دجال تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایسا کہا گیا تو مطلب ایسا کہنا جائز ہے، اس کا جواز بنتا ہے۔ باب الاحکام التی تعرف بالدلائل، یہ دلائل کا لفظ ہمیں امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں بھی ملتا ہے الرسالہ میں۔ امام شافعی بھی گویا کہ اصول فقہ کے بانیوں میں سے ہے نا، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں۔ دلالت کا لفظ بھی امام شافعی نے استعمال کیا، تو امام بخاری بھی انہی اصطلاحات کو لے کر آئے جو عام طور پہ ہمیں امام شافعی کے ہاں ملتی ہیں، کیونکہ امام شافعی فقہا میں سے بھی ہیں، اور ان فقہا میں سے بھی ہیں کہ جو محدث ہیں، مطلب جن کا تعارف بطور محدث کیا، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، اہل العصر کے مکتبہ فکر کے فقیہ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے چونکہ آئیڈیالائز کیا امام شافعی کو، تو اس لیے امام شافعی کا محدثین کے طبقے میں بطور فقیہ ایک اچھا تعارف موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ رنجش، یا آپ کہہ لیں کہ ایک منافرت محدثین کے ہاں عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادرس ہیں، وہ دوسرا مکتبہ فکر ہے، دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جس سے ان کو اتفاق نہیں۔ تو باب الاحکام التی تعرف بالدلائل، احکام جن کو دلائل کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، وکیف معنی الدلالہ و تفسیرها، اور دلالت جو ہے اس کا معنی کیسے ہوگا، یا کیسے جو ہے وہ ایک لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے گا، یعنی لفظ اپنے معنی تک کیسے پہنچائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر کیسے ہوگی، یعنی دلائل کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، اور دلالت کسے کہتے ہیں، اور دلالت کیسے ہوتی ہے۔ جیسے اصول فقہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں دلالت النص، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، ٹھیک ہے جی، یہ دلالت موافق ہے، یہ مفہوم مخالف ہے۔ وقد اخبر النبی امر الخیل وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں وغیرہ کے احکامات بیان فرمائے۔ ثم سئل عن الحمر، پھر آپ سے گدھوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فدلہم علی قولہ تعالی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو متنبی کیا اللہ کے اس قول پہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو کوئی ذرے برابر نیکی بھی پالے گا یا ذرہ برابر نیکی کرے گا تو قیامت والے دن وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ وسئل النبی عن الذب، آپ علیہ السلام سے سوال ہوا گوہ کے بارے میں، سانڈا بھی بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، بعد نے گوہ کی ہے۔
فقال لا آکلہ ولا احرمہ، آپ نے فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام ٹھہراتا ہوں۔ وأکل علی مائدۃ النبی الضب، آپ علیہ السلام کے دسترخوان پہ سانڈا یا گو کھائی گئی۔ فاستدل ابن عباس بأنہ لیس بحرام، اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ دلائل شرعیہ یعنی اصول شرع دو ہے، قرآن اور حدیث، یہ تشریح میں لکھتے ہیں۔ بعضوں نے اجماع اور قیاس کو بھی بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی دلیل شرعی ہیں، لیکن امام الحرمین اور غزالی نے قیاس کو خارج کیا ہے۔ نہیں، قیاس کو وہ بھی مانتے ہیں، اجماع کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اصل بحث یہ ہے کہ قیاس جو ہے مطلب دو بحثیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ دلیل ملزم ہے کہ نہیں، یعنی قیاس کو ماننا لازمی ہے کہ نہیں، جس طرح سے کتاب و سنت حجت ہیں کیا اسی طرح سے قیاس حجت ہے کہ نہیں۔ ہاں، تو اس میں عام طور پہ موقف یہ ہے کہ قیاس اس طرح کی حجت شرعیہ نہیں ہے جیسے کتاب و سنت ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کیا وہ قطعی ہوتا ہے، جیسا کہ کتاب و سنت سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ عام طور پہ قطعی ہوتا ہے، قطعی الدلالہ یعنی اپنے معنی میں قطعی ہوتا ہے۔ تو قیاس کے بارے میں امام غزالی وغیرہ کا موقف یہی ہے کہ اس سے جو موقف یا اوپینین آپ جنریٹ کرتے ہو یہ ضنی درجے کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں علت کی انوالومنٹ ہے، اس میں بہت کچھ مجتہد کا اجتہاد انوالو ہو جاتا ہے، اس میں ریزننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ مناسب الفاظ میں بیان نہیں کیا کہ جس سے امام غزالی اور امام الحرمین کا موقف مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ قیاس کو حجت نہیں سمجھتے یا اجماع کو حجت نہیں سمجھتے۔ ہاں، علامہ جوینی یہ بھی شافعی المسلک تھے نا، شافعی المسلک تھے، بڑے ائمہ میں سے ہیں، متکلمین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، شافعی مسلک کے بڑے امام ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ قیاس کوئی حجت شرعی نہیں، یعنی حجت ملزمہ، اس کے لیے کہ ایک مجتہد کا قیاس دوسرے مجتہد کو کافی نہیں، تو حجت ملزمہ دو ہی، یعنی الزام سے، جسے آپ بائنڈنگ کہتے ہیں، تو وہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب و سنت تو ہر مجتہد کے لیے بائنڈنگ ہے نا، وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن ایک مجتہد نے قیاس کیا، کیا سارے مجتہدین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو مانیں؟ تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس کو حجت ملزمہ کہتے ہیں۔ ہاں، البتہ قیاس حجت مظہرہ ہے، یعنی وہ حکم شرعی کا اظہار کرتی ہے، اس کا الزام یعنی اس کو لازم نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر مجتہد جس مسئلے میں کوئی نص کتاب و سنت سے نہ پائے تو اپنے قیاس پر عمل کر سکتا ہے، البتہ اجماع حجت ملزمہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ اجماع ہو، یعنی وہ سکوتی اجماع نہیں، دوسرا اجماع۔ اگر ایک مجتہد کا بھی اس میں خلاف ہو تو اجماع باقی علماء کا حجت نہ ہوگا۔ دلالت کے معنی یہ ہے کہ ایک شے جس میں کوئی خاص نص نہ وارد ہو اس کو کسی شے منصوص کے حکم میں داخل کرنا بدلالت عقل، جس کی مثال آگے خود امام بخاری نے بیان کی ہے، یہ آگے مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الخیل لثلاثہ، گھوڑے جو ہے تین طرح کے لوگوں کے لیے، یعنی جو گھوڑوں کے مالکان ہیں نا وہ تین طرح کے ہیں۔ لرجل اجر، ایک آدمی ایک مالک ایسا ہے کہ اس کو گھوڑا رکھنے کا ثواب ملے گا، ولرجل ستر، اور دوسرا آدمی ایسا ہے کہ اس کو گھوڑا رکھنے کا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، وعلی رجل وزر، اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو گھوڑا رکھنے کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں عذاب ہوگا، یا اس کے لیے گھوڑا رکھنا ایک وبال جان ہے۔ فاما الرجل الذی لہ اجر، وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا رکھنے پہ اس کو اجر ملے گا، فرجل رابطہ فی سبیل اللہ، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے گھوڑا اس لیے رکھا کہ وہ اللہ کے رستے میں اس کو گھوڑے کو لگا سکے، اللہ کے رستے میں دوڑانے کے لیے، جنگ کے لیے اس کو جو ہے وہ اپنا مربوط کرے، یعنی باندھ کے رکھے، اس کی تربیت کرے۔ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ الْمَرْجُ وَالرَّوْضَةُ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ۔ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، تو اس نے کسی چراگاہ کے اندر یا کسی باغ کے اندر اس کی رسی کو لمبا کیا۔ فما اصابت فی طیلہا،
تو جو اس رسی کے اندر جس جگہ تک وہ گھوڑا پہنچا، ذالک المرج والروضہ، اس چراگاہ میں، اس باغ میں، ٹھیک ہے، کان لہ حسنات، تو اس کے لیے اس کا بھی اجر جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ یعنی گھوڑے کو اس نے لمبی رسی کے ساتھ باندھا، اور اس لمبی رسی کے ساتھ گھوڑا جہاں جہاں چراگاہ میں چرتا پھرتا رہا، تو اس چرنے کا بھی اس کو اجر ملے گا، وہ گھوڑا جو اس نے فی سبیل اللہ تیار کر کے رکھا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، اگر گھوڑے نے کبھی رسی توڑوا لی اور رسی توڑوا کے 2 ٹیلے 1 ٹیلا، یا آپ کہہ لیں کہ جی 1 دوڑ 2 دوڑ اس نے لگا لی، ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں اس کے قدم پڑے، کانت آثارها وارواسها حسنات لہ، تو اس کے قدموں کے نشانات اور اس گھوڑے کی لید بھی قیامت والے دن اس کے لیے اجر کا باعث بنے گی۔ یعنی یہ گھوڑا تو ایسا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ جی اس کی لید بھی اس کے لیے اجر کا باعث بن رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، اور اگر وہ گھوڑا کسی نہر پر سے گزرا اور اس نہر سے اس گھوڑے نے پانی پی لیا، تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اگرچہ اس نے یہ نہیں چاہا تھا کہ یہ اس گھوڑے کو اس نہر سے پانی پلائے۔ یعنی گھوڑا خود کھا پی رہا ہے، ایک تو یہ کہ یہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، اس کا تو اجر ہے ہی ہے، گھوڑا خود سے کوئی حرکت کر رہا ہے، کچھ کھا پی رہا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ اسے اللہ کے راستے میں دوڑا رہا ہے، اس کا اجر تو ہے ہی ہے۔ گھوڑا خود سے دوڑا ہے، اپنے مالک کے ارادے کے بغیر خود سے کھا پی رہا ہے، اسے اس کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی یہ ایک مبالغہ ہے کہ اس کا اجر یہ اس کے گمان سے بھی زیادہ ہے، اس کے وہم سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہی لذالک الرجل اجر، تو یہ اس آدمی کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ ورجل ربطها تغنیا وتعففا، ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، اس نے گھوڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں سے غنی ہو جائے، تاکہ وہ لوگوں کو سوال کرنے سے بچ جائے۔ گھوڑا ایک سواری کا کام بھی دیتا ہے، ایک گھوڑا وہ ہے جو فی سبیل اللہ، اس کا تذکرہ تو ہو چکا، دوسرا گھوڑا وہ ہے جو اس نے باندھا ہوا ہے اس لیے کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچ سکے۔ تو اب یہ جو گھوڑا ہے، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، اور وہ اللہ کا جو حق ہے اس کی گردن اور اس کی پشت کے حوالے سے اس کو وہ نہیں بھولتا۔ یعنی اللہ کا حق جو ہے اس کے بارے میں وہ پورا کرتا ہے، اللہ کے حقوق اس گھوڑے کے حوالے سے۔ گھوڑا اس نے فی سبیل اللہ نیت سے نہیں رکھا، گھوڑا اس نے اپنی ذاتی سواری کے لیے رکھا ہے تاکہ دوسروں کی محتاجگی سے بچ جائے، جیسے ہم سواری رکھتے ہیں دوسروں سے مانگنی نہ پڑے، ٹھیک، اصل مقصد اس کا یہ ہے۔ لیکن اس گھوڑے کے حوالے سے اللہ کے حقوق کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ یعنی کبھی کسی نے کہا، اگر وہ راستے میں سفر کر رہا تھا کہ بھائی مجھے بھی ذرا، جیسے آج کل کہتے ہیں بھائی لفٹ دے دو، ہیں، تو اس کو اس نے سوار کر لیا۔ کبھی کسی نے کہا کہ جی میں ذرا جہاد میں جا رہا ہوں تو 2-4 دنوں کے لیے مجھے یہ گھوڑا دے، تو اس نے اس کو دے دیا۔ مطلب اس میں اکثر و بیشتر تو اس کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حق اس نے اس میں سے نہیں بھولا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ اس کو اللہ کے حق کے لیے بھی جو ہے وہ دے دیتا، مطلب کبھی کبھار اس سے وہ نیکی کا کام بھی لے لیتا ہے۔ فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، تو یہ گھوڑا اس کے لیے جو ہے قیامت والے دن مطلب ایک پردہ بن جائے گا اس کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب سے پردہ بن جائے، ٹھیک ہے، یا حساب سے جو ہے وہ اس کے لیے پردہ بن جائے، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہ اس پہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ بہرحال اگر تو وہ اللہ کے حق سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا دیتا رہے، تو پھر تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ستر سے مراد یہ ہے کہ نہ اس کے لیے عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حق سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کبھی کبھار وہ اس کو نیکی کے کام میں بھی لگا دیتا ہے، اپنے اس گھوڑے کو، سواری کو، تو پھر ستر سے مراد یہی ہے کہ وہ عذاب سے اس کے لیے پردہ ہے، ٹھیک ہے، پردہ بن جائے گا۔ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً، اور ایک تیسرا شخص جس نے اس گھوڑے کو باندھا فخر اور ریاکاری کے لیے، یعنی شو آف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ شو آف کرنا، ٹھیک ہے۔
مطلب سوشل میڈیا پہ اکثر و بیشتر آپ دیکھ لیں سواریاں گاڑیاں مقصود ان کا فہی علی ذالک وزر، یہ گھوڑا یہ سواری اس کے لیے قیامت والے دن بوجھ ہوگی۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، آپ علیہ السلام سے گدھوں کے بارے میں سوال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اصول استدلال ہم پڑھ رہے ہیں، امام بخاری کے اصول فقہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ محض حدیث یا اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے اندر امام بخاری کی جو فقاہت ہے نا اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے امام بخاری جو ہے، چونکہ وہ قیاس کو نہیں مانتے، جب وہ قیاس کو نہیں مانتے تو اب وہ قیاس کا متبادل دیتے ہیں، اور وہ قیاس کا متبادل کیا ہے کہ شریعت کے عمومی الفاظ میں، یعنی جیسے ہم عام کہتے ہیں، عام کا صیغہ ہم نے پڑھا تھا نا اصول فقہ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ لفظ جو ہے اپنے معنی پہ دلالت کے اعتبار سے، یعنی وضعی معنی پر دلالت کے اعتبار سے عام، خاص، مشترک، معول میں تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ عام ہے تو اس کے عام معنی میں، نص کے عمومی معنی میں آپ مختلف جزیات کو داخل کریں، یہ امام بخاری کا استدلال ہے۔ تو استدلال انہوں نے کیسے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑے 3 قسم پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے جس نے فی سبیل اللہ جہاد کے لیے گھوڑا باندھ رکھا ہے، ایک وہ ہے جس نے اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باندھ رکھا ہے، اور تیسرا وہ ہے جس نے شو آف کے لیے، پہلی کے لیے اجر ہے، دوسری کے لیے عذاب سے بچاؤ ہے، اور تیسری کے لیے وہ بوجھ ہے، عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے جب گدھوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جی کیا گدھوں کی بھی 3 قسمیں ہیں اسی طرح، تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ما انزل اللہ علیہ فیہا الا ہذہ الآیہ الفاظ الجامعہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس مسئلے میں میرے اوپر ایک بہت ہی جامع اور نادر آیت نازل ہوئی ہے، یعنی جامع مطلب وہ آیت جو ہے وہ تمہارے اس گدھوں کے سوال کو بھی سمیٹ لیتی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرے برابر بھی کوئی بھلائی کی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے ذرے برابر بھی شرًا کوئی برائی کی، یرا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ فَمَن، من بھی عموم کا صیغہ ہے، کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ یعمل مثقال ذرہ، ذرے برابر بھی، مطلب خیرن، کوئی بھی نیکی، نیکی کوئی بھی نیکی، تو وہ نیکی کے اندر اس نے گھوڑا لگا دیا یا نیکی کی راہ میں اس نے گدھا لگا دیا تو قیامت والے دن اسے اجر ملے گا۔ آپ استدلال سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں استدلال کیا، امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے استدلال بھی سکھایا، اجتہاد کا طریقہ بھی بتلایا کہ کیسے قرآن سے استدلال کرنا ہے، تو ہمیں آپ علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہی استدلال کرنا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى سے آپ علیہ السلام نے گدھوں کا حکم نکالا اس کے عموم سے، یعنی بہت آسان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہاں بھئی گدھے بھی 3، ان کی بھی 3 قسمیں ہیں، لیکن اس سے اصول استدلال واضح نہ ہوتے، استدلال کا طریقہ واضح نہ ہوتا، صحابہ کو ایک نیا مسئلہ معلوم ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا مسئلہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا جس طرح گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں، گدھوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، لیکن ساتھ میں بتایا کہ یہ نکالنا کیسے ہے تم نے قرآن کی نص سے، ٹھیک ہے، اس کی تربیت فرمائی، اور وہ نکالا ایک ایسی آیت سے، عجیب بات یہ ہے ایک ایسی آیت سے جو ایک ایسی چھوٹی سی صورت جو آخرت کے بارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے، اور مطلب بیسیکلی تو دیکھیں اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ تو قرآن کا جو عموم ہے نا، قرآن کا جو عموم ہے اس عموم کے اعتبار سے، مطلب قرآن کا جو عموم ہے وہ ایک بہت سٹرانگ مضبوط دلیل ہے، کہنے کا مقصد یہ۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی تو وہ قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وہ نیکی اس نے کس طرح سے کی یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ تو اب آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی گاڑی رکھتا ہے، مثال کے طور پہ یہی سوال گاڑی کے بارے میں، سیارہ کے بارے میں ہو جائے تو ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گاڑی وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہے، ٹھیک ہے،
اب یہ وہ ہے کہ اس گاڑی کا آپ کہہ لیں کہ جی جہاں جہاں پہیہ پڑتا ہے اس کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے، جو گاڑی اس نے اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دی ہے۔ اور دوسری گاڑی وہ ہے کہ جو اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دوسروں سے سوال سے بچ جائے، محتاجگی سے بچ جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ بھی ایک محتاجگی ہے، یہ چیز اس کے لیے بچاؤ ہے۔ بچاؤ اس معنی میں بھی ہے کہ اگر ذاتی استعمال کے لیے ہے تو مطلب اس کا اس سے سوال نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے بوجھ نہیں ہے، اس کا اس سے حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کبھی کبھار اس میں وہ اللہ کا حق ادا کرتا رہتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو وہ استعمال کے لیے دیتا رہتا ہے یا اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے، جسے آپ لفٹ دینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے کسی رشتہ دار کو یا کوئی ثواب کی نیت سے یا کسی ثواب کے کام میں اس گاڑی کو کبھی کبھار استعمال میں لے آتا ہے، تو یہ اس کے لیے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بن جائے گی قیامت والے دن، یہ اس کی نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حق اس میں کیا ہے؟ ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے شو آف کے لیے رکھی ہوئی ہے گاڑی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ قیامت والے دن یہ اس کے لیے بوجھ ہے، اس کا اس سے حساب لیا جائے گا، جس حساب میں زیادہ توقع اور امید ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی استدلال۔ نیکسٹ کیا روایت ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان امراتن سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحیض، کہ ایک خاتون نے آپ علیہ السلام سے حیض کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، جو عورتوں کی ماہواری ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کیا۔ کیف تغتسل منہ، تو کہ اس سے کیسے غسل کیا جائے، یعنی غسل کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب عورت کے مینسز ختم ہو گئے ہیں تو مینسز ختم ہونے کے بعد وہ کیسے غسل کرے گی؟ جیسے آج کسی نوجوان کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر وہ ناپاک ہو جائے تو وہ کیسے غسل کرے گا پاک ہونے کے لیے، یعنی غسل کی کیا ارکان ہیں، کیا شرائط ہیں، جسے آپ واجب غسل کہتے ہیں، فرض غسل کہتے ہیں، فرض غسل کا طریقہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ خاتون یہ سوال کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تأخذین فرصہ ممسکہ فتوضئین بہا، مطلب ایک تو یہ ہے کہ بھئی غسل جیسے عام تم نے کرنا ہے ویسے تم غسل کر لو، وہ غسل کا عام طریقہ تو معروف ہی تھا، ٹھیک ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پہلے وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، وہ تو واضح تھا۔ لیکن اب صرف اس میں سے ایک چیز ایسی تھی، ابھی وہ پورا غسل کا طریقہ یہاں اس روایت میں نقل نہیں ہوا، بعض اوقات اختصار کے ساتھ امام بخاری روایت لے آتے ہیں۔ ایک چیز ایسی تھی جو اس خاتون کے اوپر مشتبہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تأخذین فرصہ ممسکہ، کہ تم ایک چھوٹا سا کپڑا لو، ممسکہ، جو خوشبو میں، یعنی اس کو مشک کی خوشبو لگی ہو، کپڑا یعنی روئی مثال کے طور پہ تم لے لو جس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہو، فتوضئین بہا، اور اس کپڑے سے تم یا اس روئی سے جو خوشبو لگی روئی ہے وضو کر لو، ٹھیک ہے۔ قالت کیف اتوضأ بہا یا رسول اللہ، تو وہ خاتون کہنے لگی اللہ کے رسول اس سے میں کیسے وضو کروں گی، یعنی روئی کے اوپر میں خوشبو لگا لوں تو اس سے کیسے وضو ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا توضئی، وضو کر لے۔ قالت کیف اتوضأ بہا یا رسول اللہ، پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول میں اس سے کیسے وضو کروں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا توضئین بہا، اس سے وضو کر لو، اور تیسری مرتبہ بھی یہی بات کہی۔ قالت عائشہ، سید عائشہ نے کہا فرعفت الذی یرید رسول اللہ، مجھے سمجھ آ گئی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فجذبتها، تو میں نے اس کو کھینچا، الیہ فعلمتها، مطلب میں اس کو کھینچ کے ایک طرف لے گئی اور پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ کر لو۔ اب امام بخاری، اب دیکھیں یہ صرف حدیث کا ترجمہ نہیں پڑھنا، گہرائی ہے امام بخاری کے اندر، بہت زیادہ گہرائی ہے، استدلال کی گہرائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا لفظ استعمال کیا، پہلی بات تو یہ، خاتون نے بھی وضو سمجھا، اب اسے بھی سمجھ نہ آئے کہ وضو سے کیا مراد ہے، یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ لفظ کی اپنے معنی پہ دلالت کیسے ہوتی ہے، لفظ اپنے معنی کو کیسے واضح کرتا ہے۔ بعض اوقات لفظ اپنے شرعی معنی میں ہوتا ہے اور بعض اوقات لفظ اپنے لغوی معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون اس کا شرعی معنی سمجھ رہی تھی کہ روئی پہ خوشبو لگی ہے تو اس سے کیسے وضو ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں لفظ اپنے لغوی معنی میں تھا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس خاتون کو ایک طرف جو ہے
وہ لے جا کے سمجھا دیا کہ آپ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حیض کا خون جب جاری ہوتا ہے تو وہ بدبودار ہوتا ہے، تو ایسا ہے کہ تم روئی کے اوپر خوشبو لگا کے تو وہ جو شرمگاہ ہے اس کے اوپر پہلے مطلب اپنے آپ کو صاف کرو، اس سے اپنے آپ کو صاف کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ تم غسل کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ایسی ہے جیسے قرآن نے بھی جو ہے جو مسجد قباء کے جو لوگ ہیں ان کی تعریف بیان کی نا کہ بہت زیادہ پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں مٹی کا اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے آج کل آپ صابن استعمال کریں، ٹھیک ہے، انسان اپنے جائے پاخانہ جو ہے واش روم سے فارغ ہونے کے بعد صابن سے اپنی جگہ کو دھوئے، اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور پھر اس کے بعد پانی سے دھوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہو رہی ہے، یعنی جو آپ کی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بدبو پیدا ہو جاتی ہے یا جہاں سے نجاست اور گندگی نکلتی ہے، تو جسم کے ان مقامات کی انتہائی صفائی کا اہتمام کرنا، 2 درجے 3 درجے صفائی کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس کی جو ہے وہ تلقین فرما رہے تھے، لیکن وہ خاتون کو سمجھ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس میں آپ علیہ السلام نے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک طرح سے جو ہے وہ میٹافر یا استعارہ استعمال کیا کیونکہ مقام حیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ دلالت جو ہے اس کی لفظ کے اوپر، تو وہ پورا کانٹیکس جو ہے نا وہ دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہاں دلالت شرعی ہے یا یہاں دلالت جو ہے وہ لغوی ہے، لفظ کی اپنے معنی کے اوپر، یعنی لغوی معنی مراد لیں گے یا آپ شرعی معنی مراد لیں گے۔ نیکسٹ روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ ان ام حفید بنت حارث بن حزن احدت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنا و عقتا و اذبا، کہ ام حفید بنت حارث بن حزن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گھی، کچھ پنیر اور سانڈا، وہی گو جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا، وہ بھنی ہوئی گو تھی، یہ بڑی سی چھپکلی نما ہوتی ہے، صحرائی جانور ہے، صحرا میں رہتا ہے، تو عرب اس کو شوق سے کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہدیہ کی، فدعا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ہے وہ منگوائیں، یعنی یہ ساری چیزیں، فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، تو یہ چیزیں آپ علیہ السلام کے دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ کھائی گئیں۔ فَتَرَكَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَالْمُتَكَذِّرِ لَهُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے کو نہیں کھایا، گویا کہ آپ جو ہے وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوں، مطلب جیسے اس کو گندگی سمجھ رہے ہوں۔ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَا عَلَى مَائِدَتِهِ، اگر یہ چیزیں حرام ہوتیں تو آپ علیہ السلام کے دسترخوان پہ نہ کھائی جاتی، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ، اور نہ آپ علیہ السلام ان کے کھانے کا مشورہ دیتے۔ تو سانڈا آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا لیکن آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا سکوت کیا ہے، حجت ہے، اس سے حلت و حرمت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ استدلال کیا، تو گویا بہت ساری چیزیں آپ علیہ السلام کے سکوت سے، یعنی جیسے دیکھیں نا، اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے جو امام بخاری نے کہی، یہ بہت گہری بات ہے۔ جس طرح قرآن کا عموم جو ہے وہ آپ کے سینکڑوں مسائل میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کا سکوت، یعنی صرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ ہوا تھا اور اللہ کے رسول خاموش تھے، جائز ہے۔ یعنی سنت میں سکوت جو ہے وہی اسی طرح کے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سکوت، آپ کے زمانے میں بہت کچھ ہو رہا تھا نا، بہت کچھ کہا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کی مجلس کے اندر تو آپ علیہ السلام کا جو سکوت تھا اس کا جو عموم ہے وہ بہت سے مسائل میں آپ کو سنت کا پتہ دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کا معاملہ ویسی ہے جیسے قرآن کے عام کا معاملہ ہے، تو آپ کا سکوت بھی ایک طرح کا عموم ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا، جس نے لہسن یا پیاز کھایا، یعنی کچا لہسن یا کچا پیاز ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس نے کھانا وہ ان کو پکا کے جو ہے وہ ان کی بو مار لے، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا،
تو وہ ہم سے یا ہماری مسجد سے دور رہے۔ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کچا لہسن کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے۔ سبزیاں جو ہے نا زیادہ نہیں تھیں، ویسے مکہ میں تو ویسی نہیں تھی سبزی وغیرہ، پھل وغیرہ تھے، پھل وغیرہ اور یہ اناج وغیرہ یہ چیزیں تھیں، تو لیکن یہ کہ سبزی نہیں تھی۔ مدینہ میں سبزیاں تھیں، لیکن اہل مکہ کا نا زیادہ رجحان نہیں تھا سبزیوں کی طرف۔ ہاں، طائف میں بھی سبزیاں وغیرہ تھیں، وہ بھی چونکہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ مدینہ کے اندر بھی کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور اوپر خیبر میں بھی ہوتی تھی۔ تو وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، تو وہ اپنے گھر میں کیا ہے، بیٹھا رہے۔ وَإِنَّهُ أُوتِيَ بِبَدْرٍ، تو آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے ایک تھالی لائی گئی۔ قال ابن وہب یعنی طبقاً، ابن وہب نے کہا کہ مراد یہی تھا کہ ایک تھالی لائی گئی، بدر سے مراد طبق ہے، مطلب تھالی ہے، پلیٹ ہے۔ فیہ حضرات من بقول، اس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں، یعنی آپ کے سامنے ایک ڈش لائی گئی، آپ یوں کہہ لیں، جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں۔ فوجد لها ریحا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی بو محسوس کی۔ پیاز کی بھی بو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچا پیاز، اور اسی طرح لہسن کی بھی بو ہوتی ہے۔ فسأل عنہا، تو آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ ان چیزوں سے باخبر نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں زیادہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اور یہ چیزیں ان کے استعمال میں بھی نہیں تھی۔ ہر علاقے کے اپنے کھانے پینے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، چائنیز کا اپنا ایک مزاج ہے، جاپانیز کا اپنا ہے، کورینز کا اپنا ہے، یہاں ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کا اپنا ہے۔ تو فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ سبزی ہے، یہ سبزی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، فَقَرِّبُوهَا، کہ یہ جو سبزیاں ہیں نا، یہ میرے فلاں صحابی کے قریب کرو، جو آپ کے غالباً کوئی قریشی صحابی تھے۔ فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ كَانَ مَعَهُ، تو لوگوں نے وہ سبزیاں آپ علیہ السلام کے ان صحابی کے قریب کر دیں جو آپ کے جو ہے وہ ساتھ تھے۔ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، بظاہر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید حضرت ابو بکر ہوں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد کا ہو، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، تو جب ان صحابی نے ان سبزیوں کو دیکھا، یعنی قریب کر کے، تو ان کی کھانے کو ناپسند جانا، یعنی ان کی اسمیل کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بھی نہیں کیا۔ آپ نے کسی صحابی کے بارے میں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، غالباً حضرت ابو بکر تھے، کہا کہ یہ سبزیاں ان کو ذرا چیک کرواؤ، اگر وہ اوکے کرتے ہیں تو ہم کھا لیں گے۔ بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں نے، انصار نے آپ علیہ السلام کی دعوت کرنی تھی، تو انہوں نے آپ سے پوچھ لیا کہ جی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، تو وہ سبزیوں کی ایک ڈش لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام کے چونکہ قوم میں وہ نہیں تھیں، تو اللہ کے رسول کو سمیل بھی محسوس ہوئی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے جو ہے نا ان سے رائے لے لیتے ہیں، ہم اپنے ان صحابی سے رائے لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اوکے نہیں کیا، انہوں نے بھی اس کی سمیل کی وجہ سے کہا کہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ جی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کا بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ قریش میں عام نہیں تھی وہ سبزیاں، تو اس لیے ان کے وہ مذاق، جیسے کوئی کھانا ہمارے ہاں عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں بھی پسند نہیں آئے گا۔ کسی دیہاتی کو، اب تو خیر پیزا بہت عام ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ کسی دیہاتی کو پیزا کھلا دیں تو ہو سکتا ہے کہ یار کیا لے آئے ہو، روٹی کے اوپر جو ہے وہ چکن رکھ کے۔ تو مختلف قوموں کے مختلف جو ہے وہ مذاق اور مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانے میں وہ اس مذاق اور مزاج کے مطابق چیزوں کو پسند کرتی ہیں۔ قال قل فإنی اناجی من لا تناجی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہی فرمایا کہ دیکھو تم یہ کھا لو، تم لوگ یہ کھا لو، یہ سبزیاں میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی طبیعت میں نفاست بہت تھی، یہ چیزیں جائز تھیں، ان کا کھانا جائز تھا ان سبزیوں کا، لیکن آپ علیہ السلام نے نفاست کی وجہ سے اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ اب یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اگر ایک کام خود نہیں بھی کیا لیکن لوگوں نے کیا اور آپ اس پہ خاموش رہے تو یہ بھی حجت ہے، اس کا بھی جواز نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جو چیزیں کھائی پی جا رہی تھیں
اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کے سامنے یہ کھایا پیا جا رہا تھا. اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ کے عہد میں اور وہ کام عام طور پر ہو رہا ہو تو کیا اس کا بھی جواز نکلتا ہے, وہ بھی تقریر بنتا ہے؟ تو اس پہ بھی علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہاں بنتا ہے, اور یہی بات درست ہے. کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام سے کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا. اب وہ جو صحابہ کرام جو عزل کر رہے تھے, یعنی بیوی کے ساتھ تعلق میں جو ہے وہ جو اپنا مادہ منویہ ہے اس کو وہ باہر گرا دیتے تھے, تو اب ظاہری بات ہے یہ تو اپنے گھروں میں کر رہے تھے, لیکن وہ ساتھ میں کیا کہتے ہیں قرآن نازل ہو رہا تھا. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی, آپ تک لوگوں نے یہ بات پہنچائی ہوئی تھی کہ یہ کام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام آپ کی عہد میں زمانے میں ہو رہا تھا, بھلے جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوا, تو اس پہ بھی آپ کا سکوت خاموش رہنا کیا یہ دلیل بن جائے گا؟ تو ہاں بن جائے گا, اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ کام اس زمانے میں عام تھا. اگر عام تھا تو آپ علیہ السلام کو اس کی خبر تھی, ٹھیک ہے, اس لیے اس پہ سکوت جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا وہ بھی ایک دلیل بن سکتا ہے کہ اس کا جواز ہے. اور ظاہری بات ہے کرنے والے بھی صحابہ تھے. ابن عفیر نے کہا, وہ ابن وہب سے نقل کرتے ہیں, بقدن فیہ حاضرات, کہ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں کچھ سبزیاں تھیں. لیث اور ابو صفوان جب یونس سے یہ ہنڈی کا واقعہ نقل کرتے ہیں, ہنڈیا کا, تو فلا ادری ہوا من قول زہری او فی الحدیث, تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ زہری کا قول ہے یا یہ حدیث میں ہی بات جو ہے وہ نقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض راویوں نے یہ ہنڈیا کا قصہ بیان کیا, بعض راویوں نے بیان نہیں کیا. تو اس کی بنیاد پہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زہری کی طرف سے ادخال ہو. تو بخاری کی روایتوں میں بھی ادراج ہے. ادراج سمجھتے ہیں نا, ایڈیشن ہے. بعض اوقات کوئی راوی جو ہے وہ کیا کرتا تھا, اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دیتا تھا. جی سر یعنی کہ یہ سبزیاں کھانا یا نہ کھانا یہ دونوں صورتوں میں مباح رہے گا, یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ افضل ہے ایک چیز اور ایک چیز اس پہ اثر نہیں ہے, اور ایک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ اس کو اپناتے ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے کیا تو اس پہ اثر ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت سے کیا نا اس حکمت کی وجہ سے اجر تو ہے. مطلب کچا لہسن کچا پیاز نہ کھانا, کیوں نہ کھانا؟ کیونکہ منہ سے اسمیل آئے گی. جیسے بعض لوگ مولی کھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں, تو یہی کہا گیا نا مسجد کے قریب نہ ہو, تو منع تو ہے مسجد کے قریب نہ ہو, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, ہاں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کو پکا کے اس کی بو مار لو. اگر پکا کر بو مار لی ہے نا, یعنی جس وجہ سے آپ علیہ السلام نے چھوڑا وہ وجہ ہمارے سامنے آ گئی نا, تو اگر وہ وجہ موجود ہے تو اس کا ترک کرنا افضل ہے. یعنی اگر اس کی بو اور سمیل موجود ہے تو اس چیز کا ترک کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ وجہ ہی ختم ہو گئی تو پھر اس کا کھانا نہ کھانا برابر ہے. اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی وجہ مل جاتی ہے, یعنی کہ حکمت کی کوئی نہ کوئی شے. ہاں, جیسے نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کہ کم کھایا جاتا ہے, اندر جلدی سیر ہو جاتا ہے. اوپر بیٹھ کر کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا, اس میں بندہ زیادہ کھاتا ہے. وہ پھر ایک بات تو درست ہے کہ یعنی کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ نے کیا اس پر زیادہ آ جائے گا. لیکن بات پھر وہ یہ کہ وہ وجہ کے ساتھ, جس حکمت کے ساتھ کیا وہ حکمت بھی پوری ہو رہی ہو نا. اگر وہ حکمت پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کو افضل کہنا مشکل ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا عاجزی کے لیے, مثال کے طور پہ ہم کہ حکمت یہ تھی کہ عاجزی. اب ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے عاجز سمجھیں, باقی سارے جو ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی ایک دفعہ یہ ہوا, جیسے آپ لوگوں کی کلاس لگی ہے تو ایک صاحب آ کے نیچے بیٹھ گئے, تہمت باندھ کے آ گئے اور کلاس میں جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے جی بس سنت رسول ہے. تو چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اجنبی بن رہے ہوتے ہو نا, اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ بھئی میں تو سنت فالو کر رہا ہوں, باقی سارے تو ایویں ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ چیز آپ کے اندر ایک عجب پیدا کر دے, تو اب یہ بظاہر تو سنت کو فالو کر رہا ہے لیکن اس کیفیت کے ساتھ نہیں کر رہا جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے سنت کو فالو کیا, یا آپ کہہ لیں کہ جی سنت پہ عمل کیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیفیت تھی عاجزی.
اب اس کی کیفیت بدل گئی ہے. تو اس کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ سنت کا فالوور نہیں ہے. اب بات سمجھ. تو اصل چیز وہ حکمتیں، وہ مصلحتیں، وہ علل، وہ علتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہ کام کیے، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ورنہ تو بظاہر ایک رسم جو ہے نا معاشرے میں رواج پا جائے گی اور دکھنے میں وہ سنت لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی آخرت بگاڑنے میں کوئی کردار ادا کر رہی ہو، کیونکہ اس کی کیفیات وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھیں، یا اس کے پیش نظر وہ حکمتیں، وہ اسرار و رموز، وہ مصلحتیں، وہ علل نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے. تو بہت ضروری ہے کہ سنت کو جب فالو کیا جائے تو اس کی تمام جہتوں کو دیکھ کر، یعنی آپ علیہ السلام کے صرف ظاہر کی پیروی ہم نے نہیں کرنی، آپ کی کیفیت تک بھی پہنچنے کی کوشش کرنی کہ جس کیفیت کے ساتھ آپ نے وہ عمل کیا اس کیفیت کی اتباع بھی ضروری ہے. حضرت جبیر بن مطعم سے ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو محمد بن جبیر کو خبر دی کہ ایک خاتون آپ علیہ السلام کے پاس آئی. تو اس خاتون نے آپ علیہ السلام سے کسی مسئلے میں گفتگو کی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی حکم دیا کہ بھئی یہ کر لو. تو اب کوئی حکم ایسا ہوگا کہ جس کے لیے اسے دوبارہ واپس آنا پڑتا ہوگا. تو اس نے پوچھا ارائیت یا رسول اللہ علم اجد کا، اگر اگلے سال میں آؤں اور میں دیکھوں کہ آپ نہیں ہیں تو پھر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر اگلے سال تم آؤ اور دیکھو کہ میں نہیں ہوں تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. تو اب گویا کہ اس میں بظاہر تو ایک مسئلہ ہے، لیکن امام بخاری جو ہے وہ اصول جو ہے نا، مطلب ایک تو اصول واضح کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اشارت النص، آپ کا اشارت النص کا اصول، کہ آپ علیہ السلام نے یہاں اس خاتون کو تو یہ بتایا کہ میں اگر اگلے سال نہ ہوں، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، تو تم نے ابو بکر کے پاس آ جانا ہے، لیکن ساتھ میں ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بعد ابو بکر جو ہے نا وہ میرے نائب اور خلیفہ ہوں گے. اس لیے آپ علیہ السلام نے اس خاتون کو حکم دیا کہ اگر میں نہ ہوں تو میری جگہ پھر تمہیں ابو بکر ملیں گے، ان کے پاس چلی جانا. ٹھیک ہے، تو یہ اشارت النص ہے. بظاہر حضرت ابو بکر کی خلافت کا یہاں ذکر نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں اشارت النص، یعنی ایک چیز کا ذکر اشارتاً کر دینا نص میں. تو امام بخاری بتا رہے ہیں نا کہ دلالت کیسے، یعنی لفظ اپنے معنی پہ کیسے دلالت کرتا ہے، اور دلائل کی کس طرح کی قسمیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے مختلف مسائل کی طرف رہنمائی کی. اس حدیث کو امام بخاری دلالت کی مثال کے طور پر لائے. کیا حضرت نے عورت کے یہ کہنے سے کہ میں آپ کو نہ پاؤں یہ سمجھ لیا کہ مراد اس کی موت ہے؟ بعضوں نے کہا کہ اس میں دلالت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کی، اور حضرت عمر نے جو کہا کہ حضرت نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ. باقی اشارے کے طور پر تو کئی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابو بکر کو خلیفہ کرنا چاہتے تھے. مثلا یہ حدیث اور مرض و موت میں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دینے کی حدیث، یہ بھی اشارہ تھا. اور حضرت عائشہ کی وہ حدیث رضی اللہ عنہ کہ اپنے بھائی اور باپ کو بلا بھیج، میں لکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آرزو کرنے والا کچھ اور آرزو کرے. اور وہ حدیث کے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم آپ کے بعد کس کو خلیفہ کریں، فرمایا ابو بکر کو کرو، تو وہ ایسے ہیں، عمر کو کرو تو وہ ایسے ہیں، علی کو کرو تو وہ ایسے ہیں، مگر مجھ کو امید نہیں کہ تم علی کو کرو گے. اس حدیث میں بھی ابو بکر کو پہلے بیان کیا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے ازالۃ الخفا میں اس بحث کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے.